نیشنل ایکشن پلان پر اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم، آرمی چیف سمیت اعلیٰ عسکری و سول قیادت، متعلقہ وفاقی وزراء، صوبائی وزرائے اعلیٰ اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔ 4 گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ سب کی اجتماعی کاوشوں سے آہستہ آہستہ ملکی معیشت استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وفاق، صوبوں، اداروں اور آرمی چیف کا اس میں بڑا کردار ہے۔ دھرنے اور احتجاج کی سیاست ملکی مفاد میں نہیں۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ہمیں کام سے روکنے اور سیکیورٹی میں رکاوٹ بننے والے کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ گورننس کی خامیوں کو روزانہ شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے پاکستان کی سلامتی کو لاحق ہر خطرے کو ختم کرنے کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا اور حکومت کی جانب سے امن و استحکام کے اقدامات کو بھرپور حمایت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ شرکاء نے اتفاق کیا کہ دشمن قوتوں سے نمٹنے کے لیے ایک متحد سیاسی آواز اور قومی بیانیہ ضروری ہے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں بڑا فیصلہ کرتے ہوئے بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں بشمول تمام کالعدم جماعتوں کے خلاف ایک جامع فوجی آپریشن کی منظوری دی گئی۔ یہ تنظیمیں کافی عرصے سے پاکستان، خاص طور پر بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہی ہیں۔ معصوم شہریوں اور غیر ملکیوں کو نشانہ بنا کر پاکستان کی اقتصادی ترقی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آج ہی بنوں میں سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ چیک پوسٹ پر خارجیوں کے حملے میں مقابلے کے دوران 12 اہلکار شہید ہوئے اور 6 خارج کو ہلاک کیا گیا۔ رواں سال اب تک ملک بھر میں دہشت گردی کے 675 واقعات پیش آ چکے ہیں، جن میں 508 عام شہری اور 600 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے۔ گزشتہ سال یہ تعداد بالترتیب 386 اور 532 تھی۔ اگر صرف بلوچستان کی بات کی جائے تو صوبے بھر میں رواں سال اب تک دہشت گردی کے 208 واقعات پیش آ چکے ہیں، جو پچھلے سال کے 169 واقعات سے 23% زیادہ ہیں۔ ان واقعات میں 272 شہری اور 239 سیکیورٹی فورسز اہلکار شہید ہوئے۔ خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو اس سال دہشت گردوں نے پولیس پر 228 حملے کیے ہیں، 100 سے زیادہ پولیس اہلکار اور افسر شہید ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال کو دنیا کی کسی بھی ریاست کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا، جبکہ پاکستان نے دہشت گردی کی بڑی بھاری جانی اور مالی قیمت ادا کی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری ریاست نے 2014 کے بعد دہشت گردی کے ناسور کو کچل کر رکھ دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دنیا کے کئی مسلمان ممالک کے برخلاف پاکستانی ریاست نے دہشت گردوں کو شکست دے کر امن قائم کیا۔ مگر اس حقیقت کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کو شکست ایسے وقت میں دی جب ریاستی اداروں کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی بھرپور سیاسی ول کا مظاہرہ کیا گیا۔ امن استحکام سے ہی مشروط ہوتا ہے، جبکہ آج ملکی سیاسی صورتحال میں استحکام کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ ایسے میں سوال یہی ہے کہ کیا آج ہمیں ویسا ہی سیاسی استحکام اور پولیٹیکل ول کیا دیکھنے کو ملے گی؟ اسی پر پینل سے گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں حماد غزنوی، افتخار احمد، شہزاد چودھری اور زیغم خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ گورننس کی خامیوں کو روزانہ شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں آرمی چیف۔ ریاست نے دہشت گردی کے خلاف پھر کمر کس لی، کیا پولیٹیکل ول میسر ہوگی؟ زیغم خان صاحب، اجلاس میں جس طریقے سے رائے کا اظہار کیا گیا، جو حقائق سامنے رکھے، جو فیصلے کیے گئے، پولیٹیکل ول اس وقت اشد ضروری ہے ان معاملات سے نمٹنے کے لیے۔ پاکستان بے تحاشا نقصان اٹھا رہا ہے دہشت گردی کے حملوں اور واقعات کی وجہ سے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ ول میسر ہوگی؟ میرے خیال میں ہوگی، اور میری رائے میں پولیٹیکل ول بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان میں ان دہشت گردوں، ان جانوروں، ان درندوں کے خلاف ایک کنسنسس موجود ہے، اتفاق رائے موجود ہے۔ ہمیں اپنی پالیسی اور اپنی اسٹریٹجی کو مزید مؤثر بنانا ہوگا، اور جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ بنانا ہوگا۔ دیکھیے، جو دہشت گردی ہوتی ہے یہ ایک لمبا مسئلہ ہوتا ہے۔ جیسی دہشت گردی ہمارے ہاں ہے، اس میں اسکیلیشن ہوتی ہے، ڈی اسکیلیشن ہوتی ہے، ایک ویوز کی طرح۔ آپ کی کامیابی یہ ہے کہ جب نئی ویو آئے تو وہ پچھلی ویو سے کمزور ہونی چاہیے، اور آپ پہلے سے زیادہ مؤثر طور پر اس کو پیچھے دھکیل سکیں۔ اس طریقے سے اوور ٹائم آپ اس کو مکمل طور پہ ختم کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پری میچورلی، وقت سے پہلے مکمل فتح کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ قوم کو تیار رکھنا چاہیے کہ ایک لمبی جنگ ہے اور اس کو ہم سب نے لڑنا ہے، کیونکہ آپ وقت سے پہلے جب فتح کا اعلان کر دیتے ہیں تو اس سے پھر شکوک و شبہات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے جو جدوجہد شروع کی تھی، جو مؤثر کارروائیاں شروع کی تھیں، وہ 2009 سے شروع کی تھی۔ 2007 سے 2009 تک
سوات کی وادی پر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور اس دوران میں پاکستان میں کوئی اتفاق رائے نہیں تھا. مجھے یاد ہے سب جماعتیں یہ کہتی تھیں ان سے بات کرو، ان سے بات کرو، اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں. تو کوئی بھی اس حق میں نہیں تھا کہ آپریشن کیا جائے. لیکن بالآخر اتفاق رائے پیدا ہوا جب ان کے ساتھ بات چیت ناکام ہوئی. جو ان کو دیا گیا تھا اس پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، مزید ضلعوں پر قبضہ کیا، جنگ انہوں نے شروع کر دی. تو اس کے بعد آپریشن راہ راست ہوا اور سوات کو خالی کرایا گیا. نیشنل ایکشن پلان بنا، پوری قوم متحد ہوئی. اس کے بعد آپریشن ضرب عزم بھی ہوا، رد الفساد بھی ہوا. وزیرستان میں جو انہوں نے اپنی ریاستیں بنا رکھی تھیں ان سے نکال باہر کیا گیا اور ایک زبردست شکست دی گئی دہشت گردوں کو، اور افغانستان میں وہ پناہ لینے پر مجبور ہوئے. اب جو نئی ویو آئی ہے اس کے پیچھے افغانستان ایک مملکت ہے، افغانستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے جو ان دہشت گردوں کو میسر ہے، ٹی ٹی پی کو میسر ہے. اور حقیقت یہ ہے، اور ہمیں کھلم کھلا کہنا چاہیے، اس وقت ٹی ٹی پی افغانستان کی، افغان طالبان کی پراکسی بن کے پاکستان کے خلاف جنگ کر رہی ہے. وہ خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ افغانستان پاکستان کے اندر واقع ہے. تو ایک طریقے سے یہ سیپریٹزم بھی ہے. پاکستان میں اپنے مقاصد بھی وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو وہ توڑنا بھی چاہتے ہیں، پاکستان کو نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں. اس میں لسانیت بھی شامل ہے، اس میں فرقہ پرستی بھی شامل ہے، اس میں مذہب بھی شامل ہے. تو ایک نیا فیز ہے جو پہلے سے مشکل ہے. ہمیں نئے سرے سے نئی پالیسی پر اتفاق کرنا ہوگا. ہمیں کیا کرنا ہوگا، میں 4 چیزیں کوئکلی گنوا دیتا ہوں کہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے وہ سسٹینیبل ہے. سسٹینیبل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صرف ہم ملٹری پہ انحصار نہ کریں. ہماری سویلین آرم فورسز، ہماری پولیس اور ہمارے سویلین ادارے بھی اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں. ٹھیک ہو گیا. ہم روٹ کازز پر نظر رکھیں. یہ دہشت گرد اس قابل نہیں ہونے چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو ورغلا کر اپنے ساتھ ملا لیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے روٹ کازز پہ مسلسل نظر رکھنی ہے. ہمیں ریجنل کوآپریشن چاہیے تاکہ افغانستان کو ہم تنہا کر سکیں. یہ صرف ہمارا نہیں، ریجنل مسئلہ ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے کاؤنٹر نیریٹیوز بہت زبردست ہونے چاہیے تاکہ ان کی جو دھوکہ دہی ہے، جو غلط بیانی ہے، اس کا ہم مؤثر طور پہ مقابلہ کر سکیں. اور زیغم صاحب جو چاروں پوائنٹ دے رہے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں وہی بات ہے، گورننس کی خامیاں ہیں، صوبوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور اپنی پولیس کو اپڈیٹ کرنے کی طرف لے کے جانا ہے جہاں پر کوئی توجہ دکھائی نہیں دیتی. افتخار صاحب، متحدہ قومی آواز اور قومی بیانیہ ضروری ہے اس پورے محنت سے نمٹنے کے لیے. کیا سیاسی عدم استحکام جیسا ہے، اور اب تو لگتا ہے سالہ سال سے ہم اسی معاملے سے گزرے ہیں، گورننس کی خامیاں دور ہو سکتی ہیں؟ کیا ایک متحدہ بیانیہ ان سب چیزوں کے ساتھ چلتے ہوئے بنایا جا سکتا ہے؟ امن اور استحکام جو ہے نا، یہ لازم و ملزوم ہے. اگر امن نہیں ہوگا تو استحکام نہیں ہوگا، جب استحکام نہیں ہوگا تو گورننس نہیں ہوگی. یہ بہت اہم ایشو ہے. یہ حقیقت ہے کہ جہاں پہ فوجی اپنی جانیں دے رہے ہیں، یہ کام وہاں کی مقامی پولیس کا ہے کہ ان کو کاؤنٹر کرے، ان کا مقابلہ کرے. لیکن غالباً وہ تربیت دی نہیں گئی اور اس پہ توجہ نہیں دی گئی، اور فوجیوں کو براہ راست ان کا مقابلہ کرنا پڑا. اب انہوں نے بھی بہت ہی خطرناک حملے کیے ہیں. جو بات زیغم کہہ رہے ہیں کہ ویوز آتی ہیں، تو جو آپ نے فیکٹس بتائے ہیں اس میں تو لگ رہا ہے کہ ویوز بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی. یعنی جو واقعات آپ نے بتائے ہیں یہ تو بڑے خطرناک ہیں. تو یہ تو ایک قسم کی جنگ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جنگ ہو رہی ہے تو لوگ اس بات کو، کئی لوگ نہیں مانتے، اور اس کو لسانی طور کے اوپر اور مذہبی طور کے اوپر اور کسی اور مسئلے کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، جو غلط ہے. ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ ہمارے ایک اور پڑوسی ملک میں بیٹھ کے ہمارے خلاف باقاعدہ جنگ کر رہا ہے. یہ جتنے آپ نے مجھے اشاعتیں بتائی ہیں 239 ایک سال کے اندر، اور ایک سال کے اندر آپ نے کہا کہ 600 سے زیادہ، یہ تو پوری جنگ میں اتنا نقصان نہیں ہوتا. تو یہ جو بہکا کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، اور ہمارے دانشور بھی خاموشی سے ان باتوں کو سن لیتے ہیں. 2 باتیں بڑی کلیئر ہیں. ڈیورنڈ لائن ایک انٹرنیشنل باؤنڈری ہے، جو نہیں مانتا وہ پاکستان کا دشمن ہے، خواہ وہ سرحد کے اس پار ہے یا سرحد کے اس پار. بالکل درست.
बिल्कुल इस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ हो नहीं सकता। सारी की सारी जो साजिश है शुरू यहाँ से हो रही है कि ये हम हिस्टोरिकली 100 साल पहले जो मुआहदा हुआ था हम उसको नहीं मानते और हम फलानी जगह तक आना चाहते हैं। ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। और दूसरी जो गलत बात है वो बलूचिस्तान के हवाले से की जा रही है एक फ़ैसले के बारे में कि वो लोग ज़बरदस्ती उनको शामिल किया गया, वो भी हिस्टोरिकली गलत है क्योंकि उसके निचले जो रियासतें थीं वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक उन्होंने बहुत जल्दी कर लिया था। तो जिस रियासत के बारे में कहा जा रहा है कि उसको ज़बरदस्ती शामिल किया गया, उसके पास तो रास्ता ही कोई नहीं था, वो तो लैंड लॉक्ड एरिया था। तो देखें हिस्टोरिकली हमें कोई माज़रत खाना रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है और नौजवानों को साफ बताना चाहिए, इस पर डिबेट करनी चाहिए खुल के उनके साथ कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि जो वाक़या सूफ़ी मोहम्मद, आप हैरान होंगे, वो सूफ़ी मोहम्मद एक आम सा आदमी था और वो जिन लोगों साथियों को लेके सवाद में गया, वो तोड़ेदार बंदूक, आप पूछोगी तोड़ेदार बंदूक की होती, पुरानी बंदूकों के साथ चला गया और उसने एक ऐसा फसाद बपा कर दिया कि बेनज़ीर को भी कहना पड़ा कि मुझे सवाद के ऊपर पाकिस्तान का परचम वापस लहराना है। हालात के सब तो ख़राब हुए। और फिर ये हकीकत है कि जो जिनकी बात कर रहे हैं कुर्बानियों की, फ़ौज ने बेइंतहा कुर्बानी दी और उस तमाम शर को ख़त्म किया। और ये मुझे अफसोस की बात है कि उसके बाद एक और खेल शुरू हो गई, अच्छे और बुरे के साथ कहा गया भाई जी सब ठीक है, इनको वापस ले आएँ, ये अच्छे हो गए, इनको बहाल कर दिया जाए, इनको रिहेबिलिटेट कर दिया जाए, ये सन ऑफ द साइल हैं। कोई आदमी सन ऑफ द साइल नहीं होता जब तक वो आईने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता। और आईने पाकिस्तान को तस्लीम न करने वाले गिरोह जो हैं ये इकट्ठे हैं और ये हरकतें कर रहे हैं। और ये हमारे नौजवान जो रोज़ शहादत पा रहे हैं, देखें आज जो डेड बॉडीज गई हैं 3 सूबों के नौजवान हैं इसमें, 3 सूबों के। दुरुस्त कह रहे हैं। तो हम एक जंग से गुजर रहे हैं और बिल्कुल सही बात कही गई है कि गवर्नेंस की नाकामी है ना। बिल्कुल दुरुस्त। अगर वहाँ पे पुलिस तरबियत याफ्ता हो, वहाँ की मुकामी इंटेलिजेंस बहुत इन्फॉर्म्ड हो तो वो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाते। बिल्कुल ठीक। और इफ्तिखार साहब बात को आगे बढ़ाऊंगे और हमें हर महीने, अब तो कई साल हो गए, हर महीने एक एहतजाज करना है इस्लामाबाद की तरफ जाकर और मुल्क की आधी सिक्योरिटी की तवज्जो वहाँ है कि पुरअमन तौर पर यह एहतजाज कंडक्ट हो जाए, इस एहतजाज की कोई तोड़ फोड़ ना और एहतजाज की कैपिटल को नुकसान ना दे। तो कहाँ हम अपने वसाइल का इस्तेमाल करते हैं और तरजीहात हैं, यहाँ सोचने की जरूरत है हमारी पॉलिटिकल लॉट को।